بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم نے اپنی ریگولر کلاسز میں اپنا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا اور سیکنڈ چیپٹر ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا. ہم اپنی آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز سیکنڈ چیپٹر سے کرتے ہیں, وچ از ریسرچ میتھڈس ان سائیکالوجی. ٹھیک ہے, تو بغیر کسی تمہید کے میں سیدھا ٹاپک پر آتا ہوں, وچ از ریسرچ میتھڈس ان سائیکالوجی. سائیکالوجی کیونکہ ایک سوشل سائنس ہے, لہٰذا یہ ریسرچ کے لیے سائنٹیفک ریسرچ یوز کرتی ہے, کیونکہ نالج جو ہر ڈومین ہے, چاہے وہ ریلیجن ہے, فلسفی ہے, وہ کسی خاص میتھڈ کا استعمال کرتی ہے اپنے جو وہ فیکٹس سامنے لے کر آتی ہے, جسے وہ حقائق کہتی ہے وہ ڈومین, اس کو زیادہ ریلائبل بنانے کے لیے. تو سائنس کا اپنا ایک میتھڈ ہے, فلسفی کا اپنا میتھڈ ہے, مذہب کا ایک اپنا میتھڈ ہے. تو سائنس کا جو میتھڈ ہے اسے ہم سائنٹیفک ریسرچ کہتے ہیں. ریسرچ اور obviously ڈومینز میں بھی ہوتی ہے, لیکن سائنس کی ریسرچ سائنٹیفک ریسرچ کہلائے گی. تو اس کی اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں تو ریسرچ از اے سائنٹیفک پروسیس ٹو گیدر نالج تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن. چونکہ یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے اور سائنس کی بنیاد آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن پر ہے, جب تک کسی چیز کو ہم آبزرویشن ایکسپیریمنٹیشن سے پروو نہیں کر سکتے تب تک سائنس اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی, اس لیے وہ فیکٹس تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتی ہے اس کی بنیاد بھی obviously آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن ہوگی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریسرچ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سائنس کو سمجھنا پڑے گا. تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا سائنس کو بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائنس کسے کہتے ہیں. اس سے ہمیں پھر سائنس کا جو پروسیس ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ملے گی. سائنس از اے سسٹمیٹک پروسیس ٹو گیدر نالج about the world through observation and experimentation. Observation ایکسپیریمنٹیشن کے طریقے سے جب ہم دنیا کے بارے میں نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس نالج کو ہم سائنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سائنس جو نالج آؤٹ کم ہے وہ بھی سائنس ہے, جو میتھڈ ہے یہ سائنس, یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے. تو بیسیکلی حقائق تک پہنچنے کا ایک خاص طریقہ سائنس ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ڈومین ہے نالج کی, اس کی کچھ کی ویلیوز ہیں جو اسے منفرد بناتی ہیں دوسری ڈومین سے. مثال کے طور پر فلسفی ہے, ریلیجن ہے, تو ان سے یہ کس طرح ڈسٹنکٹ ہے, کس طرح منفرد ہے, اس کے لیے ہمیں اس کی ویلیوز اور گولز کو دیکھنا پڑے گا. ہر ڈومین آف نالج, یعنی جیسے سائنس ہے, فلسفی ہے یا ریلیجن ہے, ہر ڈومین آف نالج کی اپنی کچھ کی ویلیوز ہوتی ہیں, کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو اس نالج کی پہچان ہوتی ہیں, اور اس کے اپنے گولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ریلیجن کا اصل گول, جیسے ہم اسلام کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا گول جو ہے وہ رضائے الہی اور اگلی جو اپنی زندگی کے لیے ہمیں تیار کرنا وغیرہ وغیرہ, اس کے گولز ہیں. ٹھیک ہے جی, اور دنیا اور آخرت میں کامیابی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سائنس کے کچھ کی اپنے گولز ہیں, اس کی کچھ کی ویلیوز ہیں اس نالج کی اور اس کے جو میتھڈ کی, ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سائنس کی جو کی ویلیوز ہیں, سب سے پہلی ویلیو ہے اس کی امپیریسزم. سائنس کی اپروچ امپیریکل ہے. امپیریکل اپروچ کا مطلب ہے سائنس تب تک کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتی جب تک اس کا پروف نہ ہو, اس کو آبزرویشن, ایکسپیریمنٹیشن یا لاجک سے پروو نہ کیا جا سکے تب تک سائنس اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مذہب میں یا فلسفی میں ہو سکتی ہیں جسے جو سائنس کے زمرے میں نہیں آتی, کیونکہ سائنس انہیں پروو نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے جی, پروو نہیں کر سکتی تو سائنس انہیں تسلیم بھی نہیں کرتی. تو اس کی اپروچ امپیریکل ہے. تو پہلی اس کی ویلیو ہے امپیریسزم. دوسری اس کی ویلیو ہے اسکیپٹسزم. سائنس میں آپ شک کر سکتے ہیں, سوال اٹھا سکتے ہیں. اسکیپٹسزم یا اسکیپٹک ہونے کا مطلب ہے شک کرنا. شک کرنے سے مراد ہے کسی بھی بات پر سوال اٹھا سکتے ہیں. جس بات کی آپ کو لگتا ہے کہ اس بات میں ڈاؤٹ ہے یا اس بات میں کوئی کمی ہے, آپ اپنا نیا لاجک یا اپنی نئی آبزرویشن یا نئے پروفس لے کر آئیں اور اس پر سوال اٹھائیں, یا کوئی بھی آپ کے پاس سوال ہے تو آپ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی چیز پر. آپ آج سمجھتے ہیں کہ نیوٹن کی تھیوری غلط ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا اس میں کوئی کمی ہے, سکم رہ گیا, تو آپ کو لا سکتے ہیں. سائنس آپ کو ویلکم کرے گی. دوسری جو برانچز ہیں یا ڈومینس ہیں نالج کی, اس میں شاید کچھ میں اتنا ویلکم نہیں کیا جاتا اسکیپٹسزم کو, بلکہ کچھ میں تو اسکیپٹسزم کو باقاعدہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. جیسے بعض ریلیجنس کی کچھ یا ریلیجن کے کچھ ایسے ٹاپکس ہیں, اس میں ایسا ہو سکتا ہے. تو دوسرا سائنس کی ویلیو اسکیپٹسزم. تیسری ہے جی ٹینٹیٹیونیس. سائنس کا علم عارضی ہے, لمحہ لمحہ بدلتا رہتا ہے. نئی انفارمیشن صحیح ثابت ہوتی ہے, پرانی غلط ثابت ہوتی ہے, پرانی کو رد کر دیا جاتا ہے, نئی کو تسلیم کر دیا جاتا ہے. تو یہ علم عارضی ہے,
یہ کبھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے، نیکسٹ مومنٹ ہی چینج ہو سکتا ہے. کوئی بھی نیا جب پروف آ جائے گا جو پرانی کے کو رد کرتا ہوگا تو نئی والی نالج بن جائے گی، پرانی والی جو سے اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا، ڈینائی کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو سائنٹیفک نالج ٹینٹیٹیو ہے، عارضی ہے، جبکہ جیسے اگر اس کے مقابلے مذہب کو لیں تو مذہب کی جو چیز کہتے ہیں جو ایک دفعہ صحیح ثابت ہو گئی ہے، بتا دی گئی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کا یا کچھ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو تیسری اس کی جو کی ویلیو ہے دیٹ از ٹینٹیٹیونیس. تو اس میں امپروومنٹ کی گنجائش اگر اس کو خوبی کے طور پر بیان کریں تو اس میں ہمیشہ ہوتی ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اور خامی کے طور پر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی بھی بات جو ان سے اتنی پائیدار نہیں ہے، تبدیل ہو سکتی ہے. آپ اس کو اور بیس پہ نہ کر کو بہت بڑے ڈیسیجن شاید سبجیکٹو لیول کے نہیں لے سکتے. لیکن خیر میرا مقصد یہ ہے کسی بھی نالج کو ڈسکریج یا انکریج یا اس کو اچھا برا ثابت کرنا نہیں، صرف میں آپ کو اس کی ویلیو سمجھانے کے لیے کمپیریزن دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. کہ نہ میں مذہب کے حق میں یا اگینسٹ بات کر رہا ہوں، نہ میں سائنس کے فیور میں یا اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہوں، صرف کمپیئر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ویلیو سمجھانے کے لیے. لاسٹ جو اس کی فورتھ کی ویلیو ہے دیٹ از پبلکنس. سائنس اپنی ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل کو پبلک کرتی ہے. کوئی نالج اس نے کہاں سے لیا، کہاں سے مائنڈ میں آیا، کیسے مائنڈ میں آیا، کیا کیا آبزرویشن کی، کیا ایکسپیریمنٹیشن کی، کیا میتھڈ یوز کیے، کیا فائنڈنگز تھی، کن لوگوں پر تجربات کیے، کب کہاں کیسے، ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل جب کوئی چیز پروو ہو جاتی ہے تو ریسرچ کو پبلک کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے لے آیا جاتا ہے. جبکہ باقی میں جو ڈومینس آف نالج ہے اس میں شاید اتنی ڈیٹیل سی چیزوں کو پبلک نہیں کیا جاتا، ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل کو جتنا سائنس میں. اس کی فورتھ جو ویلیو ہے دیٹ از پبلکنس. تو چار سی کی ویلیوز ہیں دیٹ از امپیریسزم، اسکیپٹسزم، ٹینٹیٹیونیس اینڈ پبلکنس. اس کے چار کی گولز بھی ہیں which are description, explanation, prediction and control. ڈسکرپشن سے مراد ہے سائنس کسی چیز کو پہلے بیان کرنا چاہتی ہے، چاہے کوئی کلاس روم ہے، چاہے کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، اس کو پہلے سائنس ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں یہ چیز کیسے ہے، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اس کے اثرات کیا ہیں، علامات کیا ہیں. دوسری اس کی جو اس کا گول ہے دیٹ از ایکسپلینیشن. یہ جو کچھ بھی ہم نے ڈسکرائب کیا ہے ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے سائنس. تو دوسرا اس کا گول ہے ایکسپلینیشن، ہر چیز کی وجہ جاننے کی کوشش کرتی ہے سائنس. تھرڈ اس کی ویلیو ہے تھرڈ اس کا گول ہے پریڈکشن. سائنس ایگزسٹنگ نالج کی بنیاد پر فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ بھی کرنا چاہتی ہے. جیسے اگر ہم جیسے موسم کا حالت، موجودہ حالات کے مطابق موسم کا حال پریڈکٹ کرتے ہیں، یا کوئی اگر ایک بیماری کی ایگزامپل لے لیں تو یہ بیماری اس کی علامات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ڈسکرپشن ہوگی. یہ ہوئی کیوں، اس کے کازز جاننا، اس کی ایکسپلینیشن ہوگی. اور فیوچر میں یہ کیسے پریویل کرے گی، کیا اس کا کورس ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جو فیوچر کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی پروڈکشن ہوگی. اور لاسٹ اسٹیپ ہے جی کنٹرول. یہ فورتھ اس کا جو سائنس کا گول ہے، جب چیزوں کے بارے میں وہ ڈسکرائب بھی ان کو کر لیتی ہے، ایکسپلین بھی کر لیتی ہے، پریڈکٹ کرنے کے بھی قابل ہو جاتی ہے ایگزسٹنگ نالج کی بیس پر، تو وہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. کنٹرول کرنے سے مراد ہے اس میں کوئی چینج لے کے آنا، اس میں کوئی پازیٹیو چینج لے کے آنا ہیومنس کے بینیفٹ کے لیے. چیزوں کو اس طریقے سے ان میں رد و بدل یا تبدیلی کرنا یا ان کو کنٹرول یا مینیپولیٹ کرنا کہ ان میں چینج لایا جا سکے، ان میں جو مسئلہ ہے اس کو دور کیا جا سکے اور کسی چیز کو فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکے، مسائل کا حل نکالا جا سکے. تو یہ سائنس کا فورتھ گول ہے دیٹ از کنٹرول یا چینج. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جب ہم یہ سائنس کی ویلیوز اور گولز کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں سائیکولوجیکل ریسرچ کو بڑی آسانی سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. سائیکالوجی کیونکہ ہیومنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ سائیکالوجی کیونکہ سائنس ہے، لہٰذا ڈیفینیشن سائنس والی، اور ہیومنس کو ڈیل کرنا. ہیومن میں کن چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں؟ یہ مینٹل پروسیسز اینڈ بیہیویئر. ان دو چیزوں کو کیونکہ سائیکالوجی ایکچولی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو سائیکولوجیکل ریسرچ ہوگی. سائیکولوجیکل ریسرچ از دا پروسیس ٹو گیدر انفارمیشن اباؤٹ ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن. ٹھیک ہے جی. آبزرویشن ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو ہیومنس کے مینٹل پروسیس اور بیہیویئر کو
کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرنے کی جو ریسرچ ہے اسے ہم سائیکولوجیکل ریسرچ کہتے ہیں. اینڈ فائنڈ آؤٹ دا انڈرلائنگ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشنشپ. سو سائیکولوجیکل ریسرچ از دا پروسیس that gathers knowledge about human behavior and mental processes through observation and experimentation and tries to find out the underlying cause and effect relationship. اور کس mental process کی وجہ سے کون سا behavior ہے یا کون سے behavior کے پیچھے کون سا mental process ہے تو ان کا آپس میں کیا relationship ہے اسے جاننے کی بھی کوشش کرتی ہے psychological research. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہم اس کی جو ٹائپس ہے بیسیکلی کئی طریقے سے ٹائپس مناسب بنائی جا سکتی ہیں اس کی میتھڈ کے اعتبار سے, پرپز کے اعتبار سے, ٹائم کے اعتبار سے, لیکن ہم یہاں صرف پرپز کے اعتبار سے سائنس کی جو اس کی ریسرچ کی ٹائپس ہے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. تو ٹائپس آف ریسرچ اکارڈنگ ٹو پرپز سائنس میں وہ دو ٹائپس ہیں, بیسک ریسرچ اینڈ اپلائیڈ ریسرچ. بیسک ریسرچ سے مراد ہے ٹو گیدر نالج فار دا سیک آف نالج. نالج فار دا سیک آف نالج کا سے مراد ہے کسی پریکٹیکل پرابلم کے ایکچوئل سولوشن پر یہ کام نہیں کرتی بلکہ آپ کو ایک کسی بھی چیز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے. صرف آپ اس انڈرسٹینڈنگ کا ڈائریکٹ اپلائی کر کے چینج نہیں لا سکتے, تبدیلی نہیں لا سکتے. مثال کے طور پر آپ کسی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں, اس کی علامات کے بارے میں جانتے ہیں, اس کے کازز کے بارے میں جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب آپ کسی میں سے کسی ریسرچ پڑھ سکتے ہیں کسی ڈیزیز کے بارے میں, لیکن اس کو کیور کرنا کون سا علاج کرنا جس سے ایکچولی پرابلم کا سولوشن آ سکے یا تبدیلی لائی جا سکے وہ بیسک ریسرچ میں نہیں کہلاتی, وہ اپلائیڈ ریسرچ میں کہلاتی. اپلائیڈ ریسرچ از دا پروسیس ٹو گیدر نالج فار دا سیک آف چینج, تبدیلی کے لیے, کنٹرول کے لیے, بہتری کے لیے, پرابلمس کے سولوشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے نالج کو. وہ نالج فار دا سیک آف نالج تھا, تھیوریٹیکل نالج ہے, یہ اپلائیڈ نالج. ٹھیک ہے جی, جس میں ہم کسی پرابلم کا کو سلیکٹ کر کے اس کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں ریزلٹس نکالتے ہیں, ان ریزلٹس کو اپلائی کرتے ہیں, اس چیز کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعد میں یعنی اس کے لیے چینج کرنے کے لیے سجیشن دیتے ہیں, بعد میں پھر اس کو چیک بھی کرتے ہیں آیا چینج آیا یا نہیں آیا. ٹھیک ہے جی, تو اسے ہم اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لیکچرز کے اندر تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں نے زیادہ اتنا ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کیا. تو اگر کسی بات کی آپ کو زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تو آپ وائس میسج میں یا زوم پر ہم کلاس بھی ارینج کر سکتے ہیں, تو اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ریسرچ پروسیس کو ڈسکس کریں گے. اوکے سر, تھینک یو.